उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सदा, उसकी होवे सदा, हमेशा रब की होवे सदा। बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम में हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावन के हजूर रोज़ों के दौरान चौथे इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजरानेंगे और खुदावंद हमारी मदद करता है कि हम रोज़ों में अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। इशाया नबी ऐलान करता है, यरूशलेम के साथ खुशी करो, उसके साथ शादमा हो, तुम सब जो उससे मोहब्बत रखते हो, मुसरत से मामूर होकर नगमा सराई करो, तुम सब जो मातम करते हो और तसल्ली पाकर रसूदा हो। आए हम भी ईमान के साथ अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों पर पशेमान हो और सच्चे दिल से मुआफी मांगते हुए आज की इस इबादत का हम हिस्सा बने। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कमवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलिक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگے۔ قادر مطلق خدا تو حیران کن طریقے سے اپنے کلمہ کے ذریعے انسانی ذات کو شفا دیتا ہے۔ اپنی مسیح قوم کو سرگرم محبت اور پرجوش ایمان عنایت کر، تاکہ وہ کامل شوق سے پاش کا عید منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان دنوں میں ہمیں خاص فضل عطا فرما، تاکہ ہم ہمیشہ تیرے وفادار رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ خدا کا غضب اور رحم اس کی قوم کی جلاوطنی اور رہائی سے ظاہر ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اخبار کی دوسری کتاب، اس کا 36واں باب 14ویں سے 16ویں اور 19ویں سے 23ویں آیات تک۔ ان دنوں کاہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوموں کی تمام مکروہات کے مطابق بے وفائی کرنے میں بڑھ گئے، اور خداوند کے گھر کو جو اس نے یروشلم میں مقدس کیا تھا ناپاک کیا۔ تو خداوند ان کے باپ دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کی زبان سے بھیجتا رہا، صبح سویرے ہی بھیجا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اور اپنے مسکن پر مہربان تھا۔ پر انہوں نے خدا کے پیغمبروں پر ٹھٹھا کیا اور اس کے کلام کی حقارت کی اور اس کے نبیوں پر ہنسے، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنی قوم پر بھڑکا اور کوئی چارہ نہ رہا، اور خدا کے گھر کو جلا دیا گیا اور یروشلم کی دیوار کو گرا دیا گیا اور اس کے سارے محلوں کو آگ سے جلا دیا گیا، اور اس کی سب قیمتی چیزیں تلف کی گئیں، اور جو تلوار سے بچ گئے ان کو خداوند نے بابل میں جلا وطن کیا، جہاں وہ کلدانیوں کے بادشاہ اور اس کے بیٹوں کے غلام ہو کر رہے، جب تک کہ فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خداوند کا کلام جو ارمیا نبی کی زبان سے کہا گیا تھا پورا ہو، جب تک کہ زمین اپنے سبتوں کو پورا نہ کرے، کیونکہ ویرانی کے تمام دنوں میں اس نے سبت منایا، جب تک کہ 70 برس پورے نہ ہوئے۔ مگر شاہ فارس کورش کے پہلے سال میں خداوند کی روح نے اس کے دل کو ابھارا، تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس کورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک گھر یہودا کے یروشلم میں بناؤں۔ پس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہوہ دائی کرو کرو شکریہ،
کرو خوشیوں سے ناچ، جس نے آسمان بنائے رحمت ہوگی ہے سدا، جس نے آسمان بنائے رحمت ہوگی ہے سدا، شکریہ ادائی کرو کرو شکریہ ادائی۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 2 باب، اس کی 4 آیات سے 10 آیات تک۔ ہم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، فضل کے وسیلے سے بخشے گئے ہوں۔ اے بھائیو، خدا نے جو رحم میں دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے جس سے اس نے ہم کو پیار کیا ہے، ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیے، جس کے فضل سے تم کو نجات ملی ہے، اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہے ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائے، کیونکہ تم خدا کو فضل سے ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے، اور اعمال سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری کے ہیں، اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے، جس کو خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے ہم سالانہ نعرہ حمد کے لیے سب اپنے قدموں پہ ہم کھڑے ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کا 3 باب 14ویں آیت سے۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔
مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور روزوں کے دوران چوتھے اتوار کی عبادت ہم خداوند کی نظر گزران رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں نے پنک کلر کو پہنا ہوا ہے، جو کہ پنک تو نہیں ہے، پراپر روز کلر کہلاتا ہے یہ، اور عام طور پہ روزوں کا یہ کلر ہے، لیکن چوتھے اتوار کو کلیسیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم یہ کلر پہنیں، اور اس اتوار کو لتارے سنڈے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور لتارے کا مطلب جو انگلش زبان میں ہے، یہ لطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب انگلش زبان میں ریجوائس، اور ہماری زبان میں اس کا مطلب ہے خوشی منانا، اور خوشی کا اتوار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ سال کے دوران 2 دفعہ یہ کلر پہنا جاتا ہے عبادت کے لیے، ایک دفعہ آمد کے تیسرے اتوار کے روز، اور ایک دفعہ روزوں کے دوران چوتھے اتوار کے روز یہ کلر پہن کر کلیسیا اعلان کرتی ہے کہ یہ اتوار جو ہے وہ خوشی کا اتوار ہے۔ روزوں میں اسے لتارے سنڈے کہا جاتا ہے، اور جب آمد کا موسم ہوتا ہے اس وقت اس کے لیے لطینی زبان گودیتے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب خوشی منانا ہی ہے، لیکن اس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے کہ اندازہ ہو جائے مسیح ایمانداروں کو یہ آمد کا موسم ہے یا روزوں کا موسم ہے، تو اس لیے دونوں کے لیے سیپریٹ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مسیح ایماندار اس خوشی کی بات کو جان پائیں۔ روزوں کا موسم ہے، خوشی کس بات کی ہے؟ روزوں کا موسم ہے اور خوشی کس بات کی ہے جس کا اعلان کلیسیا کرتی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ 3 اتوار گزر گئے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہو، اور اب 3 اتوار باقی رہ گئے ہیں اور روزے رکھنے ہیں، اور پھر ایسٹر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ خدا کے حضور اس بات کی شکر گزاری کی جاتی ہے کہ ہم خدا میں خوش ہوں کہ ہم نے روزے رکھے، اس بات کے لیے خوش ہوں ہم نے دعا کی، اس بات کے لیے خوش ہوں ہم نے ریاضت کی، اس بات کے لیے خوش ہوں ہم نے نیک اعمال کیے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روزے بھی نہیں رکھے ہیں، دعا بھی نہیں کی ہے، نیک اعمال بھی نہیں کیے ہیں، ان کے لیے پھر آج کا دن خوشی کا کیسے ہے؟ ان کو آج کے دن اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس خوشی کو پانا چاہتے ہو تو اب آنے والے ہفتوں میں کوشش کرو روزے رکھنے کی۔ اس وقت میں جو آنے والا ہے، ایسٹر منانے سے پہلے توبہ کرو، اعتراف کرو، معافی مانگو، روزے رکھو، دعا کرو، ایمان میں بڑھو، اور خدا کے حضور اس بات کو محسوس کرو جو آج کے دن خدا آج کے اس اتوار کے ذریعے سے ہم سب کو دینا چاہتا ہے۔ خدا کے حضور میں کلیسیا ہمیں یہ خوشی کا اتوار دے کر اس بات کے لیے خوشی منانے کا موقع دیتی ہے۔ اگر تو روزے رکھے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، اگر نہیں رکھے تو اب رکھنے کی کوشش کرو تاکہ خوشی مل جائے۔ آج کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو اخبار کی دوسری کتاب سے لی گئی ہے، اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے جس میں تمام وہ واقعات، تمام وہ تجزیہ پیش کیا جاتا ہے بنی اسرائیل قوم کی برگشتگی کا، جو وہ خدا کے خلاف ہوئے ہیں۔ ریبیلیس قوم کا ذکر کیا جاتا ہے جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں، جو کہ خدا کے خلاف ہیں، اور ان کے خلاف ہونے کی وہ تمام وجوہات۔ سب سے پہلے ذکر کیا گیا بے وفائی، خدا کے حکموں کو نہ ماننا، عبادت نہ کرنا، خدا کے حکموں کو توڑنا، خدا کی بات پر دھیان نہ دینا، عبادت نہ کرنا، اور خدا کے کہے کے مطابق نہ چل کر غیر قوموں میں شادیاں کر کے اور خدا کے حکم توڑ کر خدا نے ان انبیاء کرام کو جو ان کے درمیان بھیجے ان کی رسوائی کی گئی، ان کے خلاف چلے،
جو خادمین ان کی طرف بھیجے گئے وہ ان کی مخالفت کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا جو ہستیاں ان کی طرف بھیجتا رہا اس کا اعلان کیا گیا کہ اب اس کی سزا یہ ملی ہے کہ اس برگشتہ قوم کو خدا نے جلاوطن کر دیا ہے، اور جلاوطنی کے بعد اب وہ اپنے ملک میں نہیں ہے، ہیکل برباد ہو گئی ہے، شہر برباد ہو گیا ہے، ملک سے نکال دیے گئے ہیں اور بابل کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بابل کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے خدا آج ایک نئے بادشاہ کو، جو کہ غیر قوم بادشاہ ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا بادشاہ شاول بادشاہ، پھر داؤد بادشاہ، اور پھر بادشاہوں کی ایک لمبی فہرست۔ اتنے بادشاہوں کے بعد خدا ایک غیر قوم بادشاہ کو آج چنتا ہے، اور اس بادشاہ کا نام کورش ہے۔ کچھ خورش کہتے ہیں، کچھ کورش کہتے ہیں، اور خدا کے حضور اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے عیسائیٰ نبی اپنے صحیفے میں اس بادشاہ کے لیے، جو کہ غیر قوم بادشاہ، یہودی نہیں ہے، اسے ایک وقت میں مسیح کا لقب بھی دے دیتا ہے، ایک دفعہ اس کو نجات دہندہ بھی کہہ کر پکار دیتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے، کہ انہیں موقع دے رہا ہے کہ وہ واپس اپنے ملک میں جائیں، اور اعلان کرتا ہے میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں اور خدا کا گھر بناؤں گا، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو یہ کام کر سکتے ہیں انہیں میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور اس کا پورا تذکرہ، اس کا پورا بیان عزرا کی کتاب اور اس کے پہلے باپ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ خدا کے گھر کو بنانے کے لیے دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں۔ اس سارے عمل کے دوران پاکمہ کلیسیا اس تلاوت کو آج کے دن کیوں چنتی ہے؟ بے وفائی ہوئی، گناہ ہوئے، خدا کو چھوڑا، عبادت نہ کی، ہیکل برباد ہوئی، شہر برباد ہوا، جلا وطن ہو گئے، اور جلا وطنی میں بھی خدا نبیوں کو بیچتا رہا، اپنے پیغمبروں کو بیچتا رہا، نیک لوگوں کو بیچتا رہا، بادشاہوں کو مقرر کرتا رہا، ہدایت دیتا رہا، اور لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک بھی کیا، اور اب خدا اس غیر قوم بادشاہ کو چنتا ہے۔ اس سے کلیسیا صرف اور صرف ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہتی ہے اور بتانا چاہتی ہے خدا انسانوں کو نہیں چھوڑتا ہے، خدا وفادار رہتا ہے۔ اور جمعے کے روز کا پیغام غور سے یاد کرنے کی کوشش کریں، جس میں بیان کیا تھا اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے، اور میں نے بتایا تھا خدا ہمیں نہیں چھوڑتا ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اس کی خوبصورت مثال آج کی اس پہلی تلاوت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ خدا انسانوں کو نہیں چھوڑتا ہے، وہ برگشتہ بھی ہو جائیں، وہ دور بھی چلے جائیں، خدا ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور انسان ہے جو خدا کو چھوڑنے کے منصوبے بناتا ہے۔ اور کیسے کیسے منصوبے بناتا ہے، اس کو جاننے کے لیے پاک کلام کی اگلی آیت کی طرف غور کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے کیسے ہم نے خدا کو چھوڑنے کی کوشش کیا۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے۔ سانپ کیا ہے؟ کیا ہے سانپ؟ کسی کو پتا ہے؟ سانپ کیا ہے؟ کس نے بنایا تھا سانپ کو؟ ہاں، ڈر رہے ہیں بڑے بڑے۔ ابھی پہلے سانپ، خالی سانپ کس نے بنایا تھا؟ ہاں جی، وہ سانپ بنایا تھا کہ شیطان بنایا تھا؟ بس اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا نے اسے سانپ بنایا تھا، شیطان نہیں بنایا تھا۔ شیطان کون تھا؟ ہاں، لوسیفر کون تھا؟ ایک فرشتہ تھا، اور فرشتے نے جب خدا کا انکار کیا تو وہ شیطان بنا، اور اس کی دوسری مکاری وہ تھی کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ سانپ کا روپ دھار لیتا ہے۔
سانپ کو تو خدا نے بنایا تھا ایک مخلوق کی طرح، جس طرح اس نے گائے بنائی، بیل بنائے، شیر بنایا، گیدڑ بنایا اور باقی جانور بنائے. لیکن یہ ضرور تھا کہ سانپ کے متعلق یہ بھی لکھا گیا کہ سانپ مکار ہے. لیکن سانپ اگر برا ہوتا تو پھر خداوند یسوع مسیح آپ کو کبھی نہ کہتا کہ آپ سانپوں کی طرح ہوشیار رہو اور کبوتر کی مانند بولے بنو. سو کبھی بھی یسوع مسیح آپ کو شیطان بننے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ اس نے سانپ کی ہوشیاری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ویسے بنو، آپ چلاک ہونے چاہیے، آپ شام کی طرح ہوشیار ہونے چاہیے. سانپ کا ذکر جو ہے بائبل مقدس میں 198 بار ہوا ہے. سانپ کے متعلق بہت ساری روایات، بہت سارا تہذیب میں اس کا استعمال ہے. سانپ شیطان نہیں ہے. مہربانی سے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. شیطان نے سانپ کا روپ دھار لیا تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکے اور سانپ کو بدنام کرے، اور ہم بھی بڑی آسانی کے ساتھ سانپ کو بدنام کرنے کے لیے لگ پڑے. اور خداوند کے حضور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مصری تہذیب کی طرف دیکھا جائے تو وہ بہت سارے اپنے گلے میں سانپ ڈالتے تھے بنا کر پیتل کے. اس کے بعد بہت سارے وہ سانپ کے تاج بناتے تھے، جس میں بادشاہ کے سر پر تاج ہوتا تھا، آگے سانپ کا وہ پھن جو ہے وہ نظر آتا تھا. اور ہمیں خداوند کے حضور سب سے پہلے تکوین کی کتاب میں اور اس کے بعد ہم خروج کی کتاب میں جب خدا حضرت موسیٰ سے بات کرتا ہے تو وہاں پر سانپ کا تذکر آتا ہے. جب حضرت موسیٰ جاڑی کے اس بیان کے بعد فرعون کے دربار میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا نے مجھے حکم دیا ہے اور کہ میں ان لوگوں کی رہنمائی کروں، اس لیے میرے لوگوں کو جانے دے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ کیا نشان دکھاتے ہو؟ تو کیا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تھا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ سانپ بن گیا. تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے اپنے کچھ لوگوں کو حکم دیا، اس نے کہا اپنے شعبدہ بازوں کو بلاؤ اور انہیں کہو اپنی اپنی چھڑیاں لے کر آئیں. اور وہ اپنی اپنی چھڑیاں لے کر آئے. انہوں نے بھی ان کو پھینکا تو وہ بھی سانپ بن گئے. پھر خدا کی قدرت کہاں رہی؟ اور خدا کی قدرت وہاں پر بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ کے عصا سے جو سانپ بنا تھا اس نے ان سب سانپوں کو کھا لیا. اور پھر دوبارہ سے اس نے اس کو اٹھایا تو وہ دوبارہ سے کیا بن گیا؟ عصا بن گیا. اس وقت میں خدا کی قدرت اور خدا کے نشانات ظاہر کرتے ہیں کہ شیطان کی قدرت جو کہ سانپ کی صورت میں جتنی بڑی ہو، خدا کی قدرت اس سے زیادہ بڑی ہے. اس لیے موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو کھا لیا اور خدا کا ہاتھ اونچا کر کے دکھایا گیا. اور پھر اس کے بعد 10 آفتوں کا تذکرہ آتا ہے. سو خدا کے حضور آج کا یہ بیان جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، کب اس نے کیا تھا؟ اس کا تذکرہ بھی خداوند کے حضور عدد کی کتاب اس کے 9 باپ میں ہم خداوند کے حضور دیکھ پاتے ہیں. اور خداوند کے حضور یہ واقعہ شاید 21 باب میں لکھا ہے، 6 آیت سے 9 آیت تک. سو عدد کی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے کیا ہوا ہے. اور واقعہ یہ ہے لوگوں نے اس روٹی کو کھانے سے انکار کیا جو خدا آسمان سے بھیج رہا تھا. کہاں سے آئی سی روٹی؟ وہ آسمان سے جو روٹی آئی تھی، اس نے کہا یہ پھیکی ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. ہم کھاتے ہیں، ہم سیر تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر موسیٰ کے خلاف بولے، پھر خدا کے خلاف بولے، اور پھر یاد کیا ہم اچھے تھے مصر میں جب ہم وہاں پر
کھانا زیادہ کھاتے تھے، شاید کھانا زیادہ نہیں بھی ملتا تھا، لیکن ہم ہنڈیاں بناتے تھے اور ان کی خوشبو لیتے تھے. اور یہ روٹی جو ہے یہ سادہ ہے. اور اس کے جواب میں کیا ہوا تھا؟ سزا کے طور سے آسمان سے آتشی سانپ برسائے گئے تھے. آتش آگ کو کہتے ہیں. آگ کے بنے ہوئے سانپ زمین پر بھیجے گئے، اور ان سانپوں نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کو ڈسنا شروع کیا. بہت سارے لوگ مر گئے، بہت سارے لوگ مرے. اور مرنے کے بعد جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو پھر بھاگ کر حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور اسے کہا، ہم نے خدا کے خلاف باتیں کی، تیرے خلاف بھی باتیں کی، اور اس روٹی کا انکار کیا، اور اب تیرے پاس آیا، مہربانی کر کے ہمیں بچا لے. تو پھر حضرت موسیٰ جا کر خدا سے بات کرتا ہے اور خدا کے حضور میں جا کر لوگوں کی خاطر معافی مانگتا ہے، اور پھر خدا انہیں معاف کرتا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو ایک پیتل کا سانپ بنا اور اسے بلے پر کھڑا کر، اور بلے پر جب کھڑا کرے گا تو اس پر جو نظر کرے گا وہ شخص کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. وہ شخص بچ جائے گا. سو یہ بیان ہے پرانے عہد نامے کا. اب آج کے دور کی بات کریں. بنی اسرائیل قوم نے سب سے پہلے کس بات کا انکار کیا تھا؟ ہاں جی، ابھی کس بات کا انکار کیا تھا؟ بولو، کس کا انکار کیا تھا؟ اونچی بولیں سارے مہربانی سے. کس کا انکار کیا تھا؟ سو جو عبادت میں شریک نہیں ہوتا اس روٹی کا انکار کرتا ہے. پہلی بات جو یہ اپنے دل میں سوچ لیتا ہے میں اتوار کی عبادت نہیں کروں گا. پاپا اعظم پوپ بینیڈکٹ نے جیسے ہی منصب سنبھالا اور پہلے ہفتے کے دوران انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا جو اتوار کی عبادت میں شریک نہیں ہوتا وہ گناہ کرتا ہے اور اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور جو اتوار کی عبادت کا انکار کر دیتا ہے وہ خدا کے کلام کا انکار کرتا ہے، وہ اس روٹی کا انکار کرتا ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، 51 آیت میں بتایا جاتا ہے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے. باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے. جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. اور جو اتوار کی عبادت کا انکار کرتا ہے اب اس کی زندگی میں کیسے کیسے سانپ آئیں گے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور ہر روز آپ کی زندگی میں کئی سانپ آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کبھی شاید اپنے ہی گھر میں باپ سانپ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، چرچ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں دعا کر لو، چرچ میں جا کر کیا ملے گا؟ شاید باپ اس وقت وہ ناگ دیوتا بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، چرچ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو پہلی ہیکل نہ بنتی، داؤد بادشاہ کو خواب نہ دکھائے جاتے، پھر خدا کے گھر تعمیر نہ کیے جاتے، پھر عبادت گاہیں نہ بنائی جاتی، پھر خدا کے لوگ اکٹھے نہ ہوتے، پھر خدا کے حضور میں عبادت نہ گزرانی جاتی، پھر کلام نہ پڑھا جاتا، پھر عبادت نہ گزرانی جاتی، اور پھر اس روٹی کا جسے خداوند کے حضور یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے کہ میری یادگاری کے واسطے یہ کیا کرو، شاید ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. سو کئی اور بہت سارے ہمارے سانپ ہیں جو ہمیں ڈسنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کبھی وقت نہیں ہے، کبھی پیسہ نہیں ہے، کبھی دور بہت ہے چرچ، کبھی راستے کی رکاوٹیں ہیں، کبھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. شاید وہ لوگ جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اس وقت نہیں کھڑے ہوتے، جب ہم اپنے فنکشنز کے لیے جاتے ہیں اس وقت نہیں کھڑے ہوتے. شاید جب لوگ اس وقت نہیں ہمیں دیکھتے جب ہم تیار ہو کے شادی بیاہ کی رسومات میں جاتے ہیں، شاید وہ نہیں کھڑے ہوتے. شاید جب ہم ناچ کر اپنے رشتہ داروں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سارے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور یسوع کے گھر میں آنے کے لیے ہمیں بہت سارے ان سانپوں
کی وجہ سے رکاوٹیں نظر آتی ہیں جو ہمارے اپنے درمیان آ کر ہمیں روکتے ہوئے. بنی اسرائیل قوم کی اچھی اور خوبصورت بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہے گناہ کیا، روٹی کا انکار کیا، موسیٰ کے خلاف باتیں کی، خدا کے خلاف باتیں کی. جب آفت آئی ہے تو سب سے پہلے ہم نے گناہ کیا ہے. ہم تیرے خلاف بھی بولے ہیں، ہم نے خدا کے خلاف بھی باتیں کی ہیں، اب ہمیں معافی دلا دے. لیکن شاید ہم کبھی بھی اپنے گناہ کی اس حالت کو نہیں پہچان پاتے ہیں. سو خدا کے حضور ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے. پرانے عہد نامے میں خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کی جاتی ہے. حزقیہ بادشاہ کے دور میں اس نے 29 سال تک بنی اسرائیل قوم پر اپنی سلطنت قائم رکھی اور بڑی لمبی بادشاہ جو ہے خداوند کے حضور کی. جب وہ بادشاہ مقرر ہوا تو سب سے پہلے کام جو اس نے یہی کیا تھا، اس نے کہا اپنے درمیان سے تمام مکروہات کو دور کرو. یہ جو تم چھوٹے چھوٹے اپنے خدا اور اپنی ہیکلیں اور اپنے مذبے بنا کے بیٹھے ہو، ان کو اپنے درمیان سے دور کرو. اور آپ کو بتاؤں، حزقیہ بادشاہ کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے پائے گئے، بہت سارے ایسے گھر پائے گئے جن کے اندر پیتل کے سانپ تھے، اور اس نے ان سانپوں کو بھی توڑنے کے لیے کہا. جن لوگوں کا خدا پر بھروسہ نہیں ہے، جب خدا نے کہا جو بھی اس پیتل کے سانپ پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا، لیکن اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو یہ سوچتے تھے مجھے سانپ نے ڈسا ہے، اب کوئی میرا بھائی آئے گا، میرا کوئی عزیز آئے گا، میرا کوئی جاننے والا آئے گا، میں طبیب کو بلاؤں گا اور وہ جہاں سے سانپ نے مجھے ڈسا ہے وہاں پر اپنا منہ لگائے گا اور میرا زہر چوس لے گا. اور آج کے دور میں بھی جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب کسی چیز سے ڈسے جاتے ہیں، جب مصیبت میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، تو ہمیں خدا نظر نہیں آتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، اچھی دوائی لے لیں گے، وہ ڈاکٹر اس سے بھی اچھا ہے، شاید اس سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں گے، اس بیماری سے آزاد ہو جائیں گے. خدا نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی بات کہی تھی، جو اس پر نظر کرے گا. اور لوگ قاصر تھے، نظر بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لوگ پھر بھی اپنے عزیزوں پر اور طبیبوں پر بھروسہ کر رہے تھے، اور جنہوں نے ان پر بھروسہ کیا وہ مر گئے، لیکن جس نے نظر کی وہ بچ گیا. اور آج خدا آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو بلند کیا، اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے گا. اور بیابان میں جو ڈسا ہوا، جو گناہگار، جس نے خدا کے خلاف بات کی، جس نے موسیٰ کے خلاف بات کی، جس نے خدا کا انکار کیا، جس نے اس روٹی کا انکار کیا، جو اس پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا. اور آج خدا ہمیں بتا رہا ہے جب میں بھی بلند کیا جاؤں گا، صلیب پر مصلوب ہوں گا، تو جو بھی مجھ پر نظر کرے گا آج کے دور میں وہ بھی بچ جائے گا. لیکن ہم نظر ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو صلیب کو اپنے گھروں سے اتار دیا ہے. ہم نے تو مصلوب یسوع کی امیج کو وہاں سے اتار پھینکا ہے. ہم نے تو پسند کیا کہ خالی صلیب رہے، یسوع ساتھ ہوگا تو پتہ نہیں کوئی آئے گا تو کہے گا آپ تو بت پرستی کرتے ہو. آپ کس کی پرستش کر رہے ہو؟ آپ نے اپنے گھر میں صلیب کیوں لگائی ہوئی ہے؟ باہر کے ممالک میں یہی ہوا. انہوں نے کلاسوں سے، اسکول سے، مختلف جگہوں سے، پبلک پلیسز سے یسوع کی صلیب دور کر دی، سوائے آسٹریلیا کے، جنہوں نے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر مسیح مذہب ہے اور ہم اپنی روایات اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے. جس کو نہیں پسند ہے وہ اپنے ملک میں جائے. اور آپ کو بھی یہ کہنا پڑے گا کسی نہ کسی کو، یہ میرا گھر ہے، اس میں میری حکومت ہے،
میں اپنے گھر میں مسیح کی تصویر رکھوں، میں مسیح کی صلیب رکھوں، میں مسیح ہوں اور میں ایمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے کس طرح سے رہنا ہے؟ مجھے باہر کا کوئی نہ سکھائے کیسے مجھے رہنا ہے۔ سومیں خدا کے حضور آج یسوع کہتا ہے، جس طرح بیابان میں موسیٰ نے سانپ کو بلند کیا اور جس نے اس پر نظر کی وہ بچ گیا، آج یسوع مسیح آپ سب کو کہنا چاہتا ہے، جس نے بھی مصلوب یسوع پر نظر کر لی، اسے روزوں کا مطلب بھی آ گیا، اسے ایمان کی سمجھ بھی آ گئی، اور اس نے خداوند کے حضور وہ برکتیں جو پانا چاہتا تھا وہ برکتیں بھی پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ آج مقدس پولس رسول ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ 2 آیات صرف آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے بھائیو، خدا جو رحم میں دولت مند ہے، رحم کی بات وہی ہے، ہم جتنے مرضی گناہ گار ہوں، جتنے مرضی ہم برے ہوں، اس کے باوجود بھی خدا ہمیں چھوڑتا نہیں اور رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ رحم میں خدا دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے جس نے ہم سے پیار کیا ہے، ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا ہے۔ سو کوئی اور ہمیں زندہ کرنے والا نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ صلیب بنانے کے لیے کتنی لکڑیاں استعمال ہوئی ہیں؟ ہاں جی، کتنی لکڑیاں استعمال ہوئی ہیں؟ 2 لکڑیاں، ایک اوپر سے نیچے کی طرف اور ایک رائٹ ٹو لیفٹ، ٹھیک ہے، سائڈوں پہ۔ جمعہ روز جو تلاوت کی گئی تھی، جو فقی نے آ کے یسوع سے سوال کیا تھا، یسوع مسیح سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اور یسوع مسیح نے بتایا تھا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے، اور اس کے بعد ایک اور حکم دیا تھا، تو اپنے ہمسائے کو بھی۔ سو آسمان سے زمین تک کی جو لکڑی ہے، اوپر سے نیچے تک کی، یہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آسمان سے لے کے زمین تک، اوپر سے نیچے تک۔ اور پھر سائڈ کی جو لکڑی ہے، یہ ہمیں دعوت دیتی ہے ہم اپنے ہمسائے کو بھی پیار کریں، اور پیار کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے۔ جو صلیب پر مصلوب یسوع ہے، یہ پیار کی وہ گواہی ہے، اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے۔ اور میں نے تمہیں غلام نہیں کہا بلکہ دوست کہا ہے، اور وہی پکار کر کہہ رہا ہے، اے بوجھ کے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو اس لیے جب صلیب پر یسوع بلند ہوگا تو پھر جو اس پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ اب آپ نے اگر بچنا ہے تو پھر آپ کو نظر کرنی ہے۔ اگر آپ نے یسوع کے ساتھ چلنا ہے تو صلیب کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے خدا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اپنے مسیح ہونے کا اعلان کرنا ہے تو پھر آپ نے صلیب کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ صلیب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں تو چھیڑنے کے لیے بھی لوگ صلیب کا نشان بناتے ہیں، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں پاتے ہیں صلیب کی اہمیت کتنی ہے۔ کبھی سفر کرتے ہوئے دور سے آپ کو صلیب نظر آ جائے، آپ کسی کو کہو یا نہ کرو، آپ کے دل میں جو خوشی آپ محسوس کرتے ہو، آپ بولو یا نہ بولو، اپنے ساتھ والے سے بھی بات کرو یا نہ کرو، آپ ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، کون لوگ ہیں، کون سی کلیسیا ہے، کیسے مسیح لوگ ہیں، کیسے ایماندار ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے۔ یہ صلیب کی خوبصورتی اور صلیب کی برکت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور یہی خوشی آج کلیسیا آپ کو دینا چاہتی ہے۔ صلیب پر نظر کرو جو آپ کے لیے مصلوب ہوا ہے، اور اسی کے وسیلے سے تم بچو گے، اسی میں زندگی ملے گی۔ سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں آج کے اس دن کے لیے، آج کے اس اتوار کے لیے، آج کی اس عبادت کے لیے، اور وعدہ کریں خدا کے حضور کبھی بھی ہم انکار نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم عبادت کا انکار نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے مسیح ہونے سے انکار نہیں کریں گے۔ نوجوان بچے اور بچیاں صرف شادی کے لیے انکار کر دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے مسیح ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کے حضور اس صلیب پر نظر کرو جو آپ کی زندگی ہے، اور جو مصلوب ہوا ہے وہی آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، مجھ پر نظر کرو تو تم بچ جاؤ گے۔ آئیں خدا کے حضور میں
یسوع پر نظر کرتے رہیں اور اس دنیا میں برکتیں پائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. سب کھڑے ہوتے ہیں, اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں, رسولوں کا عقیدہ. اور یسوع مسیح پر اور القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, کماری مریم سے پیدا, پلاطس کے ہاتھ میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, برزخ میں اترا, تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, خدا قادر مطلق باپ کے دینے وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا. میں ایمان رکھتا ہوں اور القدس پر پاک کلیسیا, مقدسوں کی شراکت, گناہوں کی معافی, جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں. دعا مانگے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے. خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے. خداوند انہیں اچھی صحت دے اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی پہچان اور گواہی اور اس کی صلیب کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. عزیز و دعا مانگے. خدا ہماری دعا سن. آپ بھی اپنی دعائیں خدا کی نظر کر سکتے ہیں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں اپنے ان تمام خاندان گھرانوں کے لیے جو خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں. خاص طور پر دعا کریں گے آج اعتزاز بھٹی, شارون کھوکھر, راشد کھوکھر, مشتاق, داؤد انجم, آفتاب عابد, شہراز عابد, شہراز اور علیزہ, صبا عابد, الیجا اسلم, اقبال سردار اینڈ فیملی, سہیل توفیل, سلیمان توفیل, عامر توفیل, عرفان توفیل اور عامر برکت کے لیے کہ خدا اپنے بچوں کی شکر گزاری قبول کرے اور ان کے خاندانوں کو برکت عطا کرے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ہماری دعا سن. ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں ہیں یا بیمار ہیں. خاص طور پر دعا کریں گے آج ریحان فریاد کے لیے, پروین عاشق, جمیلہ چارلس, فرزانہ افتخار, ممتاز کوثر, شریفہ توفیل, نازیہ شمعون, رفیق اور شمائلہ کے لیے. خداوند اپنے بچوں پر اپنا شفا برا زخمی ہاتھ بڑھائے اور انہیں کامل شفا بخشے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اپنے نیک مقاصد خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. آج دعا کریں گے ریاست غوری, شفقت غوری, وقاص غوری, سیموئل گل, انجلا یوئل کے لیے کہ خدا ان کی تمام نیک خواہشات اور دل ارادوں کو پورا کرے اور انہیں کثرت سے برکت بخشے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اولاد کے خواہش مند ہیں. خاص طور پر دعا کریں گے آج مورس چاند, چندہ تنویر, ٹریسی اسٹیفن, سونیا کیلس کے لیے کہ خدا اپنے ان بچوں کو اولاد عطا کرے تاکہ اس عظیم نعمت کو پا کر اس کے نام کی تمجید اور شکر گزاری ہمیشہ کرنے والے ہوں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ہماری دعا سن. تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند میں سو چکے ہیں. خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج بابو گلزار اینتھنی, مریم گلزار, جاوید اقبال بھٹی, مریم جاوید, زبیدہ بی بی, عاشق مسیح, خرم جاوید, جوزف گلزار, بابو شکیل, انور کھوکھر, جمیل ہنجرا, فرانسس غوری, کیتھرین گل, چارلس بھٹی, عدنان احمد, خورشید صابر, غفور مسیح, توفیل لال, پرویز مقند لال, شازیہ طارق اور رحمت بی بی کے لیے خدا ان تمام مرحومین کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے اور انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. خدا ان سے دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے. خداوند ہمارے ملک میں استحکام پیدا کرے. ہمارے سیاسی رہنماؤں کو خدا بصیرت دے تاکہ وہ عوام کی بہتری اور ترقی کے لیے سوچیں. عزیز و دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا ان سن. سے دعا کریں آج کے دن الفونس فرانسس کے لیے اور بلکیس جوسفین کے لیے اور مسکان کے لیے جو خداوند میں سو گئے ہیں. خداوند مہربان باپ
ان کی روحوں کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور انہیں اپنے نیک اور پاک لوگوں میں شامل کرے. عزیزو دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سب سن. بچوں کے لیے دعا کریں. خداوند سب بچوں کو حکمت، عقل اور فہم دے تاکہ بچے زیادہ محنت کریں اور زندگی میں کامیاب ہوں. عزیزو دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. سب تشریف رکھیں اور ہم سب کوائر کے ساتھ مل کر ہدیہ نذرانے کا گیت گائیں گے اور اسی کے دوران اپنے نذرانے خدا کی نظر کریں گے.
लायक तेरे अजीज़ो दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। खुदावंद हमारे खुदा, हम ये हदिये जो हमारी अब्दी नजात के पाक वसीले बनेंगे खुशी के साथ तेरे हजूर में लाए हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं ये अता कर कि हम पूरे भरोसे से इन पाक चीज़ों का एहतराम करें और दुनिया की नजात के लिए यूखरिस्ती इबादत को लायक तौर पर अमल में लाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हम हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो अपनी शफकत के मुताबिक ईमानदारों को बख्शता है कि वह हर साल बड़ी खुशी के साथ अपने दिलों को पाक साफ करके पाशका की ईद मनाने की तैयारी करें, ताकि और भी ज्यादा गर्म जोशी के साथ रोज़ा, दुआ, अकीदत और खैरात के कामों में मशगूल रहकर जिंदगी बख्शपा के इबादत में शरीक हों और फर्जंद होने का पूरा मर्तबा हासिल करें। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, हजरत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज्जत और ताजीम शायान है
ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین. آمین. میں سب کھڑے ہو کر خداوند کے حضور بڑے ایمان کے ساتھ وہی دعا مانگتے ہیں جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے. تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. اے ہمارے اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں. کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں. ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے. آمین. اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہوں. یہ سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے. اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر. اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر. اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر. یسوع مسیح میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن و خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ بلکہ تیرے رحمت کے مطابق جسم و روح کی حفاظت کرے، ہمارے دائمی رات ثابت ہو. عزیز یہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے. اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے یہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی. مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے. آمین. جو مومنین پہلے پاک شاکت لیتے ہیں وہی صرف پاک شاکت کے لیے آئیں گے، باقی سب کوائر کے ساتھ مل کر گیت گاتے ہیں.
जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली जिंदगानी है, तेरी दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पर हाथ तेरा, मेरे सर पर हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। गाता रहूं मैं तेरी बंदगी, तू है यहोवा आप मेरा। गाता रहूं मैं तेरी बंदगी, तू है यहोवा बाप मेरा। गाता रहूं पीता रहूं, गाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी दिन कुर्बानी है, तेरी दिन कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं
पानी है, मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मसीह खुदा मेरे अजीज मोमिनीन, चंद एक ऐलानात हैं। आज इसी माह का दूसरा इतवार है और आप सब जानते हैं कि हर महीने के दूसरे इतवार को बच्चों को पाक बपतिस्मा का साक्रमेंट दिया जाता है। जो खानदान घराने अपने बच्चों को बपतिस्मा का साक्रमेंट दिलवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आखिरी बरकत के बाद गिरजाघर में रहें और बाबूजी को अपने बच्चों के नाम लिखवाएं। जिन बड़ों बच्चों या बुजुर्गों ने अभी तक पहली पाक शाकत का साक्रमेंट हासिल नहीं किया, हम बार बार उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि कोशिश करें जितनी भी जल्दी हो सके वो अपने नाम अपने इलाके के बाबूजी को लिखवाएं, ताकि हम यहाँ पर उनकी तरबियत के लिए कोई एहतमाम करेंगे। बहुत कम दिन है। फादर जी ने पिछले हफ्ते हमें बताया कि 20 मार्च को जो है यहाँ पे उनका इतराफ होगा, तो बराए मेहरबानी अभी दिन बहुत कम है, कोशिश करें 1-2 दिन में अपने नाम जो है अपने इलाके के बाबूजी को आप जरूर दें। चर्च की तमीर का काम मेरे अजीजो जारी और सारी है। आप आते जाते देखते हैं और चर्च के अंदर पत्थर की रगड़ाई का काम भी शुरू हो चुका है, इसलिए हम अभी 1-2 हफ्ते यहाँ पर ही इबादत करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी शुक्रगुजारी और नजरानों की बदौलत खुदावंद के इस घर की तमीर के काम में जरूर बजरूर अपना हिस्सा दें, ताकि जितनी भी जल्दी हो सके खुदावंद के घर का काम जो है वो पाया तकमील को पहुंचे। हर जुमे को 14 मकाम की इबादत दोपहर 2:30 बजे होती है और इस इबादत के दौरान मोमिनीन के लिए वक्त होता है। वो मोमिनीन जो इतराफ का साक्रमेंट हासिल करना चाहते हैं वो जरूर इस साक्रमेंट को हासिल करें। एक और ऐलान है, सर नसीम जवेद पिछले दिनों जो खुदावंद में सो गए, आज उनके मेमोरियल सर्विस की इबादत जो है दोपहर 1 बजे उनके घर जो है वो होगी। जो लोग इस इबादत में शिरकत करना चाहते हैं, आज दोपहर 1 बजे गुलजार कॉलोनी अजीज कॉलोनी गली नंबर 1 में उनकी रिहायशगाह है, वहीं पर ये इबादत होगी। चर्च की तमीर के लिए जफर इकबाल ब्रंट कॉलोनी से जिन्होंने 2000 रुपये दिए हैं, तारक खोखर एंड फैमिली 2000 रुपये इन्होंने चर्च की तमीर के लिए दिए हैं। आमर बरकत नंदीपुर से 1000 रुपया उन्होंने दिए। हम इनके शुक्रगुजार हैं। खुदा इन खानदानों घरानों को बहुत बरकत दे और इनके देने वाले हाथ कभी खाली ना हो। इसके साथ साथ ही रोजों के दौरान जो है आप सब जानते हैं रोजों के गले आप करीबन सबों तक पहुंच चुके हैं और आखिरी वीक जो है पाम संडे से शुरू होता है, होली वीक का हम आगाज करते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सबों से कोशिश करें कि अभी महीना शुरू हुआ है तो आप 15 या 20 मार्च के बाद कोशिश करें, जो लोग चर्च में ला सकते हैं चर्च में लाएं, जो अपने कैटेकिस्ट को देना चाहते हैं जितनी भी जल्दी, क्योंकि फिर रह जाते हैं, फिर 2-2 महीने गुजर जाते हैं। तो आपको पता है मिशन संडे के लिफाफे और रोजों के गले, ये 2 साल में जो हदियाजात होते हैं ये डाइसिस की तरफ से, बिशप साहब की तरफ से हमारी ये जिम्मेदारी होती है, ये 2 हदिये हमने वहां तक पहुंचाने होते हैं। तो बराए मेहरबानी जितनी भी जल्दी कोशिश हो सके आप अपनी इस जिम्मेदारी को जरूर पूरा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बैतुल मक़दस शहर की मानद पुख्ता इत्तेहाद से तमीर हुआ है। वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबीले खुदावंद के नाम का शुक्र करने जाते हैं। आए सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। है रहीम खुदावंद खुदा, तो हर इंसान को जब वो इस दुनिया में आता है मुनव्वर करता है। हम तुझसे दुआ करते हैं कि तो हमारे दिलों को भी अपने शानदार फजल से रोशन कर, ताकि हम हमेशा वही सोचें
جو تجھ عظیم خداوند کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہو، اور ہم دل کی سچائی کے ساتھ تجھے پیار کریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ یاد دلانا چاہتا ہوں 20 تاریخ بدھ کا روز دوپہر 12 بجے سے 6 بجے تک کا ٹائم ہے۔ سب مومنین کے لیے بھی جو اعتراف کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ 3-4 فادرز آئیں گے، سو اس لیے آپ کے لیے بھی موقع ہوگا۔ بچوں کے لیے موقع ہے جو پہلی پاک شرکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بڑے بھی ہو گئے ہیں، ابھی تک پاک شرکت نہیں لیتے ہیں، تو آپ پلیز ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کریں تاکہ آپ بھی اس قابل ہو جائیں کہ پاک شرکت حاصل کر سکیں۔ تو ضرور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں جو بچے 12 سال تک کے ہو گئے ہیں اور 12 سال سے بڑے جو ہیں، اگر پاک شرکت نہیں لیتے ہیں تو پلیز ہمیں انفارم کریں تاکہ ہم ان کی رہنمائی کریں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ پاک شرکت لے سکیں۔ آئیں سروں کو جھکاتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادتوں جو کی خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ خدا کا شکر ہو۔